تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانہ نور کا۔ جب آپ تشریف لائے اس دنیا میں، والدہ بچپن میں فوت ہو گئی تھی۔ 2 سال آپ نے اپنے جد امجد حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی خلافت کے جو آخری 2 سال ہیں وہ آپ نے دیکھے، اور جب آپ تشریف لائے تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے خود سنت کے مطابق اپنے ہاتھوں سے ان کو گٹھی دی، اور یہ وہ اثر تھا اس گٹھی کا، کھجور منہ میں چبا کر اس کو باریک کر کے کھجور کی گٹھی دی آپ نے۔ اور گٹھی کے اثرات مرتب ہوتے ہیں انسان کی شخصیت پر۔ یہ بھی آپ مسئلہ سن لیں کہ جس کے دل میں آتا ہے ہم کہتے ہیں کہ چلیں جی یہ گٹھی دے دیں، نہیں، جس سے آپ گٹھی دلوا رہے ہیں بچے کو، اس کی صفات کو دیکھیں، اس کی خوبیوں خامیوں کا کمپیریزن کریں، وہ کس حیثیت کا حامل بندہ ہے جو گٹھی دے رہا ہے، اس لیے کہ بچے کے اندر وہی صفات پیدا ہوتی ہیں۔ گٹھی کے اثرات مرتب ہوتے ہیں بچے پر۔ حسنین کریمین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گٹھی تھی، امام زین العابدین کو مولا کائنات نے گٹھی دی۔ یہاں پہ میں نے دیکھنے میں آتا ہے ہمارے ہاسٹلز میں نرسیں گٹیاں دے رہی ہوتی ہیں، وہ بھی انسان ہے، میں دیکھیے کسی کی اچھی صفات بھی ہو سکتی ہیں، لیکن گٹی دینے والا انسان نہ ڈر ہونا چاہیے، بے باک ہونا چاہیے، دلیری کا بہادری کا پیکر ہونا چاہیے، متقی پرہیزگار ہونا چاہیے۔ کسی بزدل اور ایرے غیرے بندے سے گٹی نہیں دلوانی چاہیے، وہ پھر بچے کے اندر وہی صفات پیدا ہوتی ہیں۔ تو یہ سنت ہے گٹی دینا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے آپ نے اس سنت کو پورا کیا، اور آپ کا بچپن ہے، آپ علیل ہو گئے، بیمار ہو گئے، 8 سال کی عمر مبارک ہے۔ آپ کے والد گرامی حضرت امام علی مقام امام حسین سلام اللہ علیہ، آپ نے حال چال پوچھا، طبیعت دریافت کی کہ بیٹے کیسے ہو، طبیعت کیسی ہے۔ اب یہ دیکھیں پریپیئر کیا جا رہا ہے، ان آزمائشوں کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، تو جواب دیتے ہیں کہ ابا جان اب میں ٹھیک ہوں، طبیعت بہتر ہے۔ لیکن ساتھ ہی ایک اور انہوں نے تاریخ ساز جملہ کہا، جو امام زین العابدین کی سیرت میں ایک تاریخ ساز حیثیت رکھتا ہے یہ جملہ۔ آپ نے فرمایا کہ ابا جان میں خدا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مجھے کبھی بھی اس راستے کی طرف نہ لے کر جائے جو اس کی قضاء اور قدر کے خلاف ہو، جو اس کی منشا کے خلاف ہو، جو اس کی مرضی کے خلاف ہو، بس ہمیشہ مجھے اسی راستے پر رکھے جس پر وہ مجھ سے راضی ہونا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مطلب یہ ہے کہ اگر وہ مجھے بیمار رکھ کے راضی ہے تو میں اس پہ خوش ہوں، میں بیمار رہ کر خوش ہوں۔ تو سیدنا امام علی مقام نے فرمایا کہ بیٹے تو نے تو وہ جواب دیا ہے جو ہمارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جواب کے ساتھ مماثلت رکھتا ہے۔ جب ان سے جبرائیل نے پوچھا تھا کہ منجنیق میں رکھ کر جب ان کو آگ میں اچھالا جا رہا تھا، جو نمرود نے آگ جلائی تھی، اور جبرائیل امین آئے اور انہوں نے پوچھا کہ یا ابراہیم حل کا حاجہ، کین آئی ہیلپ یو، کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں، کسی چیز کی ضرورت ہے؟ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا تھا نعم، ہاں ضرورت تو ہے، لیکن جبرائیل تجھ سے ضرورت نہیں ہے۔ کس سے ضرورت ہے؟ جبرائیل مجھے یہ بتاؤ کہ جس کی خاطر میں جل رہا ہوں کیا وہ میرے حال سے واقف ہے یا نہیں ہے؟ اس نے کہا ہاں وہ آپ کے حال سے واقف ہے۔ تو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ مجھے جلتا ہوا دیکھ کر خوش رہتا ہے، اگر وہ مجھے جلتا ہوا دیکھ کر دکھ میں مبتلا، اگر وہ مجھ سے راضی ہو جاتا ہے اتنی سی بات پہ، تو جبرائیل پھر مجھے اور کیا چاہیے؟ میں نے تو اپنا ٹارگٹ اچیو کر لیا، میں پھر اسی حال میں خوش ہوں۔ اگر وہ مجھے جلتا ہوا دیکھ کر
راضی ہے تو پھر میری زندگی کا مقصد پورا ہو گیا۔ جبرائیل جا، تیری مجھے ضرورت نہیں ہے۔ عارف کھڑی شریف نے اس کا ترجمہ فرمایا کہ جنہ دکھاں تے دل بر راضی، جنہ دکھاں تے دل بر راضی، انہاں تو سکھ وارے، دکھ قبول محمد بخشا، راضی رہن پیارے۔ جے سونا میرے دکھ وچ راضی، میں سکھ نو چلے ڈاواں۔ کیا کرنا ہے میں نے ایسے سکھ کو جس پر میرا خالق اور مالک اور میرا محبوب راضی نہیں ہے؟ اگر میرا محبوب مجھے دکھ میں مبتلا دیکھ کر، مجھے بیماری میں، مجھے پریشانی کی کیفیت میں، مجھے فقر و فاقہ کی کیفیت میں، مجھے دنیا کی الجھنوں میں دیکھ کر مجھے خوش رہنا چاہتا ہے تو مجھے اور کیا چاہیے؟ دکھ قبول محمد بخشا، پھر راضی رہن پیارے۔ بس میں پھر اسی حال میں خوش ہوں۔ تو عرض کی کہ ابا جان میری خواہش یہ ہے، خدا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ کبھی مجھے ایسے راستے پر نہ چلائے جو اس کی قضاء اور قدر کے خلاف ہو، اس راستے پر رکھے جس میں وہ راضی رہنا چاہتا ہے تو میں بھی اسی میں راضی ہوں۔ یہ عرفاء اور جو تصوف کے لوگ ہیں، جو سلوک کی منازل طے کرنا چاہتے ہیں، جو اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے یہ جملہ ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، یہ ایک مشعل راہ ہے۔ ایک جملے میں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری زندگی کا مقصد بتا دیا۔ مدینہ منورہ کے اندر 400 گھر ایسے تھے جن کے گھروں میں آپ آٹے کی بوریاں اٹھا اٹھا کر سپلائی کیا کرتے تھے۔ اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ تھا آپ کے پاس، جو کچھ بھی آتا تھا تو وہ سب کچھ غریبوں میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا کرتے تھے، تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ جب آپ کا وصال ہوا تو غسال نے دیکھا کہ آپ کی کمر پر نشانات پڑے ہوئے ہیں، تو اس وقت پوچھنے پر بتایا گیا کہ چونکہ یہ سامان لاد لاد کر اپنی کمر پر غرباء کے گھروں میں پہنچایا کرتے تھے، 400 گھر ایسے تھے مدینہ منورہ کے اندر بیک وقت جن کی آپ کفالت کیا کرتے تھے، جو آپ کے ذمے تھی جن کی کفالت، اور اس لیے کمر پر نشانات پڑ گئے تھے سامان ڈھو ڈھو کے۔ یہ رویہ تھا آپ کا خلق خدا کے ساتھ، مخلوق کے ساتھ۔ خدا تک پہنچنے کا بہترین ذریعہ وہ خدمت خلق ہے۔ کیتھولک ایک کرسچنز کا پوپ ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے جو کچھ بھی ملا وہ سب کچھ مخلوق کی خدمت کے ذریعے ملا۔ وہ کہتا ہے کہ میرا ایک دوست تھا، اس کے 2 بچے تھے، وہ کینسر کے مرض میں مبتلا تھا، وہ فوت ہو گیا، اور اس نے مجھے مرنے سے پہلے وصیت کی کہ میرے بچوں کی پرورش تم کرنا۔ تو چونکہ میں ایک مذہبی آدمی تھا، لیکن تھا وہ کرسچن، عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا تھا، وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کے بچوں کی کفالت کی، پرورش کی جیسے پرورش کرنے کا حق ہوتا ہے۔ میں نے ساری زندگی ان کو نہیں کہا کہ تمہارا باپ مسلمان تھا اور میں کرسچن ہوں لہٰذا تم میرے مذہب پر آؤ، لیکن جو ہی وہ بچے جوان ہوتے ہیں وہ آٹومیٹکلی میرے مذہب کو اختیار کر لیتے ہیں، اس لیے کہ میں نے ان کی خدمت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی، تو پھر وہ میرے ہو گئے۔ تو بس ایسے ہی جس کو آپ اپنا بنانا چاہتے ہیں اس کی خدمت کر لیں، اور اگر خدا کو اپنا بنانا چاہتے ہیں تو خدا چاہتا ہے کہ یہ مخلوق میرا کنبہ ہے، یہ میرا خاندان ہے مخلوق، تم مخلوق کی خدمت کر لو، تم مخلوق کا خیال رکھ لو، میں تمہارا خیال رکھوں گا۔ اللہ اس کو اپنے ذمے لے لیتا ہے، اس شخص کی ذمہ داری لے لیتا ہے جو اللہ کی مخلوق کی ذمہ داری لے لیتا ہے۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، خدا اس وقت تک بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔ یہ خدمت خلق کا جو جذبہ ملا امام زین العابدین نے دیا۔